بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور یہ ہے پولیس چالان کے متعلق، یعنی ضابطہ فوجداری کے تحت دفعہ 173 کے تحت پولیس اپنی چالان رپورٹ کیسے جمع کراتی۔ اصل میں یہ رپورٹ ہوتی ہے، ایک رپورٹ فارم ہوتا ہے۔ چالان جو ہے وہ ایک اس کی ٹرم بن گئی ہے، کیونکہ ایک یہ فارم ہے۔ جب آپ پولیس ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جب پولیس اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر لیتی ہے تو وہ اپنی تمام تر انویسٹیگیشن کی کارروائی جس فارم کے اوپر فل کر کے ایک فارمیٹ بنا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے فارم، چالان فارم، وہ فل کر کے وہ عدالت میں جمع کراتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں چالان رپورٹ، پولیس رپورٹ یعنی چالان رپورٹ۔ تو یہ چالان جیسے ابھی ہم ایک فارم ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جی بینک میں کوئی فیس جمع کرانی ہے تو چالان بھرنا ہے، وہ ایک فارم ہوتا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں لکھ کے بینک میں بندہ فیس جمع کراتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے ٹریفک پولیس نے آپ کا چالان کیا تو ان کے پاس بھی ایک فارم ہوتا ہے، اس کے اندر سارے پارٹیکولر لکھ کے بھی کیا ہوا، کیسے ہوا اور اس نے کیا جرم کیا، کون سی وائلیشن کی ٹریفک کی، تو وہ پھر اپنا عدالت میں جمع کراتی۔ اسی طرح پولیس جو ہے کسی بھی کرمنل کیس میں جب ایف آئی آر میں اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر لیتی ہے تو وہ ایک فارم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چالان فارم، وہ اس کے اندر تمام چیزیں لکھ کے وہ عدالت میں جمع کراتی ہے۔ اس فارم کے کوئی اندازاً 7 اس کے پارٹ ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر لکھا جاتا ہے کہ جی کون سا مقدمہ نمبر کون سا ہے، کون سا تھانہ ہے وغیرہ، ساری اس کی پارٹیکولر ڈیٹیل لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے 7 خانے بنے ہوتے ہیں۔ پہلے خانے میں مستغیث مقدمہ کے پارٹیکولرز، اس کی سارا ایڈریس، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خانہ نمبر 2 میں عام طور پہ ہم نے سنا ہوگا کہ جی اس کو خانہ نمبر 2 میں کر دیا، جس کو پولیس بے گناہ کرتی ہے، یا کوئی اگر ایسا ملزم تھا کہ وہ ابسکینڈر ہو گیا، وہ تفتیش کے دوران حاضر ہی نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، اس کا لکھتی ہے، ریڈ پینسل کے ساتھ اس کا لکھتی ہے۔ اور یہ ساری پھر آگے جا کے وہ جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کا لکھتی ہے، اور پھر ایک اس کے کیفیت کے خانے میں اس کی بریف سمری لکھتی ہے کہ کون کون سی چیزیں اکٹھی کی، کیا کیا ہوا پوری چند، کیا کون ملزم گناہ گار ہوا، بے گناہ ہوا، وہ ساری چیزیں لکھ کے یہ اسی طرح جو گواہان ہے ان کے بارے میں لکھ کے کہ کون کون سے گواہان تھے اس میں، ان کے بارے میں لکھ کے یہ ساری چیزیں لکھ کے تو عدالت میں بذریعہ پراسیکیوشن برانچ، یعنی جو سرکاری وکیل صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس وہ لے جاتے ہیں۔ پولیس آفیسر یعنی آئی او جو ہوتا ہے، اور وہ اس کو جانچ پڑتال کرتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ اگر وہ پاس کر دیتا ہے تو پھر اس کو عدالت میں وہ جمع کرا دیتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں چالان، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ چالان جو ہے وہ پوری جو سمری ہے اس کی، یعنی جو اس نے یہ چالان جمع کرانا ہوتا ہے یہ 14 دن میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے 14 دن میں نہ کرے تو 3 دن اور اس کو مل سکتے ہیں آئی او کو، یعنی 17 دن میں اس نے چالان ہر حال میں عدالت میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ جتنی بھی اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں جو فرد مقبوض بھی بناتا ہے، نقشہ موقع بناتا ہے، گواہان کے بیانات لکھتا ہے، یہ ساری چیزیں، یا کوئی وہ اس نے سیمپل کرائے ہیں تو ان کی کوئی ایم ایل آر یعنی میڈیکل کرایا ہے تو ان کی وہ رپورٹ یہ ساری لگا کے ایک فائل بنا کے یہ یعنی روزنامچہ رپٹ کی اس کی جو اوپر ہے وہ لگا کے، ایف آئی آر لگا کے، نیچے چالان فارم لگا کے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو اس نے جمع کی ہیں وہ لگا کے تو ایک فائل بنا کے وہ یہ جمع کراتا ہے پولیس آفیسر۔ اگر 14 دن کے اندر وہ مکمل تفتیش نہیں ہوتی کسی وجہ سے تو پھر بھی وہ باؤنڈ ہے کہ 14 سے 17 دن کے اندر اندر وہ انکمپلیٹ یعنی نامکمل چالان عدالت میں جمع کرائیں۔ یعنی اگر کوئی کسی وجہ سے تفتیش مکمل نہیں ہو سکی تو ان کی وجوہات لکھ کے نامکمل چالان وہ جمع کرا سکتا ہے۔ بعد ازاں جب وہ وجوہات ختم ہو جائیں وہ چیز بھی شامل کر کے وہ پھر ایک سبسیکوینٹلی یعنی سپلیمنٹری چالان بھی جمع کرا سکتا ہے، کمپلیٹ چالان جس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ پوری ایک جو سمری ہے وہ عدالت میں جمع ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے بارے میں یعنی چالان کے ٹاپک کے بارے میں آپ کافی کچھ جان چکے ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔
اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اور قانون سے آگاہ ہونا، ایک بریفلی جنرلی آگاہ ہونا، یہ ہر شخص کا فرض ہے، تاکہ معاشرے میں امن قائم رہ سکے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، قانونی انفارمیشنز کے لیے طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ کا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔